ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 73 لائیو سیرہ سیشن کا، اور ہم ابھی سن 4 ہجری میں ہی موجود ہیں اور ان تمام واقعات کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ سن 4 ہجری میں ہوئی تھی۔ لاسٹ ویک ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تھا بنو نذیر کا واقعہ، ایکسپلشن، بنو نذیر کو جو نکالا گیا تھا مدینہ میں جہاں پر ان کا قلعہ تھا، اس سے ان کو نکالا گیا ان کی مسلسل شر پسندی کی وجہ سے، اور یہ کہ فائنلی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی، جس کے بعد سے ان کی وہ ٹریٹی، جو ان کا معاہدہ جو ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ ختم ہو جاتا ہے نیچرلی، خود بخود آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کا محاصرہ کرتے ہیں، ان کے جو باغ تھے ان کو جلا دیتے ہیں، اور ہم نے ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ فیم مطلب ہوتا ہے، اور باقاعدہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، لیکن 10-15 دن تک ان کا محاصرہ رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ خود باہر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی شرائط ماننے کو تیار ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے چھوٹی سزا دیتے ہیں، جو کہ ہے دیس نکالا، اور وہ بھی اپنے سامان کے ساتھ۔ آپ اپنی پوری فیملیز لے جا سکتے ہیں، اپنے مال مویشی لے جائیں، اپنا سامان جو آپ کے اونٹوں پر لاد سکتے ہیں آپ اٹھا کے لے جائیں۔ مطلب اتنا یہ اس طرح کی سزا آج کل کے دور میں میرے خیال اگر کسی کو ملے نا تو وہ تو اس کو سزا کے بجائے جزا سمجھے گا۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سزا دی اور ان کو نکال دیا، مدینہ سے نکال دیا۔ ان میں سے کچھ جو ان کے نامور بڑے بڑے لوگ تھے، جو لیڈران تھے، وہ جو وہاں پر تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ اس میں چلے گئے، اور باقی کے لوگ شام، بلاد الشام کی طرف جو ہے انہوں نے کوچ کیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد بہت سارے ہسٹورینز جو ہیں، جس طرح ابن اسحاق ہیں، ابن ہشام ہیں، الواقدی ہیں، اور یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ بنو نذیر کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تقریباً جو ہے ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاول، یہ 2-3 مہینے انہوں نے مدینہ میں ہی گزارے۔ جو کچھ بھی ہوتا رہا مدینہ میں ہی ہوا، اور ہم نے بات کی تھی کہ اس میں کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو رہا ہے، حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بنت حیی بن اخطب جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہماری ام المؤمنین، ان کے ساتھ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی واقعات جو ہیں وہ آتے جائیں گے اور ہم ان کے بارے میں بات کرتے جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ربیع الاول کے شروع میں جو ہے نا، وہ سن 4 ہجری میں یہ بنو نذیر کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاول گزار کے، ان کو جمادی الاول کے آخر کے قریب جا کے جو ہے نا وہ اطلاع ملتی ہے کہ نجد میں، اب نجد پھر سے ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، نجد جو ہے وہ شمالی علاقہ جات ہیں جزیرہ نما عرب کے، اور ان کا کلچر، اور آپ کہہ لیں کہ وہ ایک صوبہ ہے بہت بڑا سا، جس میں بہت بڑی تعداد میں عرب رہا کرتے تھے، اور ان کا رہن سہن طریقہ بالکل مختلف تھا، جو کہ جنوبی مطلب سٹیز میں رہتے تھے، جن میں مکہ، مدینہ اور طائف اور یہ سب آتے تھے۔ یہ لوگ مالی اعتبار سے بھی بہتر تھے جو جنوبی عرب میں رہا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ان میں پھر بھی تھوڑا بہت ان کو ایک سٹیٹس حاصل تھا۔ لیکن جو یہ نجد کے رہنے والے لوگ تھے، زیادہ تر بدوؤں کی طرح تھے، کسی کا اپنے اوپر تسلط جو ہے برداشت نہیں کرتے تھے، وہی قبیلوں میں رہتے تھے، اور بس قبیلہ کا سردار ہی ان کا جو ہے وہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور ان کی الائنسز جو ہیں، جو بارڈر کے اوپر ممالک تھے، جس طرح شام تھا، اس وقت رومن سلطنت تھی، اس وقت بارڈر کو ٹچ کر رہی ہوتی تھی پرشین سلطنت، ان سب کے ساتھ ان کے معاہدات وغیرہ تھے۔ تو نجد سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اسکاؤٹس بھیجے ہوتے تھے، جو کہ نیچرلی وہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکیورٹی سسٹم تھا، کہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے اسکاؤٹس جو ہے نا وہ بھیجے ہوتے تھے ہر جگہ، جو ان کو خبریں لا کے دیتے تھے کہ بھائی کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں، کوئی تیاری تو نہیں کر رہا۔
تو نجد کی طرف جو اسکاؤٹس بھیجے ہوئے تھے وہ واپس آئے، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ 70 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا جا چکا تھا نجد میں مسلمانوں کو، اور وہ بھی بلا وجہ، بغیر کسی ریٹیلیشن کے، بغیر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کوئی جنگ کے یا کسی طرح سے بھی اریٹیٹ کیے بغیر ان مسلمانوں کو کولڈ بلڈ میں جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، ان کو بلا کے اس میں کہ ہمیں یہ تعلیم دیں گے، سکھائیں گے، اور ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو نجد کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ وہاں کے کچھ قبیلے پھر سے جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اب انہوں نے جو ہے نا وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جو ہیں ابھی فوری طور پہ، کیونکہ یہ چیز اب اس کو روکنا، اس کی پریونشن بہت زیادہ ضروری تھی۔ اگر وہ نہ کرتے تو پھر سے اس طرح کے واقعات ہو سکتے تھے جس میں اتنے زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو بالکل اگنور نہیں کیا اور زیادہ انتظار نہیں کیا، اور فوری طور پر ایک صحابہ کا جو ہے وہ پورا کا پورا گروپ یا آپ کہہ لیں آرمی اسمبل کی، اور مدینہ کا جو نظام تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ مدینہ سے جانے سے پہلے کسی ایک آدمی کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ میں نظام دیتے تھے۔ اور اس دفعہ جو ہے وہ ابو ذر غفاری کے نصیب میں جو ہے وہ یہ سعادت آئی کہ انہیں مدینہ کا قائم مقام بنایا گیا، اور مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا۔ اور ابن ہشام جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو چھوڑا۔ اب ان دونوں میں سے جو بھی تھے، یعنی کہ عثمان بن عفان اس میں نہیں تھے، اس کا مطلب اس غزوہ میں شامل نہیں تھے، دونوں میں سے جو بھی تھے، ان ایدر کیس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مسلمانوں کا گروپ اکٹھا کیا اور نجد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے۔ اچھا، اب آگے سے یہ جو غزوہ تھا، اس میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر جا رہے ہیں، اس کو غزوہ ذات الرقاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کا نام ہے۔ ذات کا مطلب ہوتا ہے، یا داتو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس ہو، جو پوزیس کرتا ہو، اور جو کسی وجہ سے پہچانا جاتا ہو۔ اور رقاء کا مطلب ہوتا ہے پیچز، جیسے کپڑے کے پھٹی ہوئی لیریں جسے آپ کہتے ہیں نا، لٹرلی کپڑے کے وہ پیچز لمبے لمبے، ان کو کہتے ہیں رقاء۔ تو ذات الرقاء جو ہے یہ ایک بڑا یونیک سا نیم ہے کہ یہ اس غزوے کو کیوں دیا گیا، تو اس کے بارے میں 4 مختلف آراء ہیں ہسٹورینز کی کہ کیوں ایسا تھا کہ اس غزوہ کو جو ہے یہ نام دیا گیا۔ ان میں سے پہلے ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ آرمیز جو ہیں ان کے پاس ایسے بینرز تھے، ایسے انہوں نے فلیگز، جھنڈے اٹھا رکھے تھے کہ وہ اس طرح سے تھے جس طرح سے لیروں سے بنے ہوتے ہیں۔ تو شاید اس طرح سے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس غزوہ کو یا اس چھوٹی جنگ کو جو ہے وہ غزوہ ذات الرقاء کہا گیا، کیونکہ انہوں نے جو اپنے جھنڈے بنائے ہوئے تھے وہ لیروں کو جوڑ کے یا لیروں کے بنائے ہوئے تھے۔ دوسری جو کچھ اور ہسٹورینز ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ایک بہت بڑا درخت تھا کوئی، جو کہ ان کا سپاٹ بنا، جہاں پر انہوں نے کیمپ کیا، جہاں پر یہ جنگ ہونی تھی یا ہوئی، اس جگہ، اس درخت کا نام تھا ذات الرقاء، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس غزوے کو ذات الرقاء بھی کہا جاتا ہے۔ تیسری رائے یہ ہے الواقدی کی، جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص ماؤنٹن تھی، ایک خاص جو ہے وہ پہاڑی تھی۔ جب یہ اس پہاڑی پر پہنچے تو وہ پہاڑی اتنی مختلف طرح کی تھی کہ اس میں ڈفرینٹ کلرز نظر آتے تھے، اور ان رنگوں کے بھی جو ہے نا مختلف شیڈز سے، جب اس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو وہ سرخ لگتی تھی، کہیں سے نیلی، کہیں سے پیلی لگتی تھی، کہیں سے لال لگتی تھی، اور اس میں ڈارک اور لائٹ شیڈز جو بنتے تھے وہ اس طرح، جس طرح سے اسٹرائپس بنتی ہیں، تو وہ اسٹرائپس کو جو ہے وہ اس وجہ سے اس جگہ کو جو ہے وہ ذات الرقاء کہا جاتا ہے۔ اس ماؤنٹن کو جس میں کہ اتنے ڈفرینٹ شیڈز تھے، اس کو ذات الرقاء کہا جاتا ہے۔ یہ الواقدی کا ہے۔ چوتھا امام بخاری اور امام مسلم سے ہمیں ملتا ہے، جو کہ شاید سب سے اوتھینٹک نریشن ہو، کہ ابو موسیٰ الاشعری جو کہتے ہیں کہ یہ جو سفر تھا یہ انتہائی لمبا تھا،
اور لمبا ہونے کے ساتھ انتہائی جو ہے نا وہ خطرناک سفر تھا. بہت ہی مشکلات ان کو اس سفر میں پیش آئیں. جو مسلمان تھے ان کے پاس بہت زیادہ سپلائیز نہیں تھی، ان کے پاس بہت زیادہ کھانے پینے کو نہیں تھا ظاہر ہے، نہ ان کے پاس کپڑے اتنے اچھے تھے، نہ ان کے پاس جوتے اتنے اچھے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس اتنے جانور تھے کہ جس کے اوپر وہ سواری کرتے. تو سب لوگ پیدل تھے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سب کے سب پیدل تھے. اور یہ اتنا لمبا اور اتنی گرمی تھی، اتنا شدید ویدر تھا، بہت مشکل وقت تھا ہم سب کے لیے. اور ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد چلتے چلتے لوگوں کے جو شوز جو بھی کچھ انہوں نے پہنا ہوا تھا پیروں میں، وہ سب کا سب پھٹ گیا. اور وہ اتنی بری طرح سے پھٹ گیا کہ ان کے جو پاؤں تھے وہ ایکسپوز ہونے لگے اور وہ بری طرح سے زخمی ہونے لگے. تو لوگوں کے پاس جو بھی کپڑا تھا، انہوں نے جو روب پہنا ہوا تھا، جو شرٹ پہنی ہوئی تھی، یا کوئی کمبل تھا ان کے پاس، کوئی چادر تھی، اس کی انہوں نے پھاڑ پھاڑ کے لیریں بنا کے اپنے پیروں پہ ہاتھوں پہ باندھی، تاکہ وہ اس ہیٹ کی ڈیمیج سے اور اس سخت پتھریلے علاقے کی اور سخت ڈیزرٹ والے علاقے کی جو مشکلات ہیں ان کے اوپر چلنے کی، اس سے وہ بچ سکیں. اور انہوں نے ہر بندے نے جو ہے نا وہ ٹلیاں ایک طرح سے کپڑے کی پھاڑ پھاڑ کے اور وہ اپنے باندھی اور پہنی. تو اس وجہ سے، اور وہ ایک آرمی دور سے جب آتی تھی نا، تو وہ صحابہ کی وہ ایسا لگتا تھا کہ ان سب کے پیر جو ہیں ان کے اوپر بینڈیجز بنی ہوئی ہیں، سب کے پیروں پہ بینڈیجز بنی ہوئی ہیں. اور اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ غزوہ ذات الرقاع کہا گیا، اس بیٹل کو، اس کیمپین کو، یعنی کہ کیمپین آف بینڈیجز. لٹرلی اس کا اگر آپ ترجمہ کریں اس اسٹوری کے حوالے سے جو امام بخاری اور امام مسلم ہمیں دیتے ہیں، تو اس کا مطلب بنتا ہے ایک ایسی کیمپین، بینڈیجز کی کیمپین. تو یہ بہت ہی مشکل جرنی تھا، اس وجہ سے اس کو اس طرح کہا گیا. اینی ویز یہ لوگ نارتھ کی طرف، شمال کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے رہے، اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ وہ بنو محارب اور بنو سالبہ ان سے جو ہے وہ ملیں گے اور دیکھیں گے. مطلب ان کے بارے میں، یہ دو ایسے قبیلے تھے جن کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ اپنی فوجیں جو ہیں وہ اسمبل کر رہے ہیں. اور یہ سب غطفان کے سب ٹرائبس تھے، اور غطفان کے بارے میں ہماری پہلے بات ہو چکی ہے، 2 ویڈیوز پہلے جو ہے وہ ہم غطفان کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کی، جو کہ نجد میں آباد تھے. تو جب یہ وہاں پہنچے، غطفان کے میدانوں میں یا وہاں پر پہنچے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر واقعی میں ایک پورا ملٹری کیمپ لگا ہوا ہے، اور جس میں ان تمام یہ والے جو قبائل تھے ان کے لوگ موجود ہیں، اور ان کی ٹریننگز ہو رہی ہیں، اور جو ہے وہ واقعی تیاری کر رہے ہیں کسی جنگ کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا، مگر ان کو اندازہ تھا اس چیز کا، اسی لیے وہ پوری آرمی کے ساتھ نکلے تھے کہ واقعی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اور ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک ہیوج آرمی کیمپ وہاں پر انہوں نے دیکھا. اب جو مختلف اسکالرز ہیں انہوں نے مختلف صحابہ کا نمبر کہ کتنے صحابیوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے. کوئی کہتا ہے، الواقدی کہتے ہیں کہ 400 تھے، اور کچھ اور صحابہ جو ہم ہسٹورینز ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 700 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مارکے میں، اس غزوہ میں جو ہے وہ گئے تھے ان کے ساتھ. لیکن وہاں پر مسلمانوں نے بھی جا کے ان کے سامنے یا ان کے اپوزٹ یا کچھ فاصلے پر اپنا کیمپ لگایا، اور جو ہے انہوں نے اپنی چیزیں اسمبل کرنی شروع کی، مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اتنی بڑی فوج گئی، اور وہاں پر بھی اتنی بڑی فوج بیٹھی ہوئی تھی، مگر ان میں آپس میں کوئی جھڑپ نہیں ہوئی، کسی قسم کی کوئی فائٹنگ نہیں ہوئی، کوئی وہ نہیں ہوا. دونوں سائڈز نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ہم آپس میں جو ہے وہ نہ بھیڑیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ گرم جو کنڈیشنز تھیں، ویدر تھا، اس کا ہاتھ تھا، وہ لوگ بھی تنگ آ گئے ہوئے تھے، مسلمان بھی اتنی دور سے کر کے گئے تھے، تو وہ کیوں جو ہے وہ کرتے بھلا. اور تو بہرحال کچھ بھی مطلب ہوا ان کے درمیان، دونوں سائڈس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے جنگ کا، نا ہم نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے، اور کوئی کسی قسم کی ملٹری انگیجمنٹ نہیں ہوئی. اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ کم سے کم خون بہے، جنگ کی جو ہے وہ نہ ہو، بات چیت سے، نیگوسیشن سے ہی معاملہ طے ہو جائے. اور یہ بھی اس کی ایک مثال ہے.
لوگوں کا اکثر آج کل کے ہسٹورینز بھی جس طرح سے دکھاتے ہیں نا مسلمانوں کی ہسٹری، اور ویسٹ میں اور ادھر ادھر جو لوگ نہیں مسلمانوں کو پسند کرتے، اسلامو فوبز جو ہیں، ان کا بیسکلی یہی ایک جیسے کہتے ہیں نا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے جیسے خون کے پیاسے درندے، بالکل جاہل قسم کی قوم تھے، اور بس وہ ہر ایک کے ساتھ لڑنا بھرنا جانتے تھے، اور بس لڑ بھڑ کے مار کے بس ان کو اپنے تابع کر لیتے تھے۔ تو اگر وہ یہ صحیح سے ہسٹری پڑھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہی پڑھ لیں، سیرہ ہی پڑھ لیں، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے کتنے زیادہ ایسے غزوات ہیں، کتنے زیادہ ایسے ہیں جس میں بالکل کوئی کسی قسم کی بیٹل انگیجمنٹ ہوئی ہی نہیں، کوئی فائٹنگ اکرنس ہوئی ہی نہیں ہے، اور وہ صرف بات چیت سے اس طرح طے ہوئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹ کر آ گئے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب 2-3 جو ہے وہ واقعات بیچ میں ہوئے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ خاص نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بھی ہسٹورینز کا، ہماری سیرہ کا جو ہے نا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہسٹورینز نے واقعات تو لکھے ہیں سب کے، لیکن ان کی تاریخ کے حساب سے نا ان کو کرونولوجیکلی آرڈر نہیں کیا۔ تو کوئی ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ یہ کیمپین جناب 4 سال میں ہوئی تھی ہجرہ کے، یہ غزوہ ذات الرقا، اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو 2 سال کے بعد ہوئی تھی، ان کے 6 سال میں ہوئی تھی۔ لیکن خیر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 سال میں ہوئی تھی، ان کا پوائنٹ آف ویو ویک ہے، کیونکہ بیچ میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس میں ہیں نہیں ہیں، جو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے یا وہاں موجود ہی نہیں تھے، اس طرح کی چیزیں تھیں، جس سے ہم بہرحال اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ نہیں یہ سن 4 ہجری میں ہی جو ہے وہ یہ کیمپین ہوئی۔ اچھا، اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ سیرہ کے اسکالرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا غزوہ ذات الرقا کا جس میں صلاۃ الخوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا کہا، کیونکہ بہت ہی صلاۃ الخوف جو ہے وہ آپ ایسی سچویشن میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ اپنے ہتھیار نہیں رکھ سکتے اور بہت ہی زیادہ خوف ہوتا ہے، کسی بھی وقت آپ اپنی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو اس میں صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے۔ لیکن پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری وہ آئیں کہ نہیں، صلاۃ الخوف جو ہے وہ غزوہ خندق کے دوران اس وقت آئی تھی، اور اس سے پہلے نہیں آئی تھی، تو غزوہ خندق تو اس کے بعد ہوئی تھی، اور اس لیے جو ہے وہ یہ بہرحال 4 ہجری میں آتا ہے کہ، اور یہ بہت ویل ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جو غزوہ خندق تھی اس کے دوران جس طرح کی سچویشن تھی، تو ان میں سے ایک نماز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلے ہو گئی تھی، بہت مسلمان جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز وقت پہ نہیں ادا کروا سکے تھے، اور وہ انہوں نے بالکل اس ٹائم پہ نہیں کی، اور پھر کیونکہ وہ بالکل جنگ کے بیچ کا وقت آ گیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی کہ اگر نماز پڑھنی ہو جنگ کے دوران تو وہ اس طرح سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ یہ بات بہت کامن ہے اور بہت نون ہے کہ صلاۃ الخوف ایسے ٹائم کے اوپر ریویل ہوئی تھی، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ کہنا کہ صلاۃ الخوف غزوہ ذات الرقا میں ہوئی تھی جس میں کوئی خاص بیٹل نہیں ہو رہی، کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب کیا جو واقعات سیدھا واقعات ہوتے ہیں، کوئی میجر فائٹنگ نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں مسلمان، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے جو کہ کافی نوٹیبل ہے۔ ایک شخص تھا ان نجد کے قبائل میں سے، اس کا نام تھا الغوارث ابن الحدیث۔ تو یہ شخص جو ہے بنو محرب میں سے تھا، اور جو کہ بہت بڑا ایک قبیلہ تھا غطفان کا۔ تو اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا ہوا پھڑے مار رہا تھا، ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ہے ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہم میں سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جا کے نہ کوئی جنگ لڑ رہا ہے، نہ ہم ان کو کوئی ایک وہ فیس آف دے رہے ہیں، نہ ان کے ماننے والوں کو، کیا تم لوگ چاہتے ہو، تمہیں پتہ ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں؟ جیسے نا کوئی اپنے آپ کو بوسٹ کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا بیچ میں، اور میں اس پوری سچویشن کو ہینڈل اکیلا ہی کر لوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں، اگر تم یہ کام اکیلے کر سکتے ہو، اگر تم ان کو اکیلے جا کے مار کے آ سکتے ہو، تو اس سے بڑی بات ہی کیا ہے۔ تو لگتا ہے کہ ابھی تک کسی نے مرڈر اٹیمپٹ کیا ہی نہیں ہے،
اور لیکن بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی آرمی کے بیچوں بیچ بیٹھے ہیں اور ان کی آرمی ان کے گرد، تم کیسے اس میں جاؤ گے؟ تو غوارث نے کہا کہ میں جو ہے نا میں کوئی نہ کوئی ٹرک کھیلوں گا اور میں کوئی پلان بناؤں گا اور میں پہنچ جاؤں گا، فکر ہی نہ کرو۔ خیر وہ بڑا بوسٹ کر کے اس نے خود ہی اپنے لیے جو ہے یہ کام چنا، خود ہی لوگوں کو بتایا میں کر سکتا ہوں، اور خود ہی چل پڑا اور جا کے اس نے جو ہے وہاں پر مسلمانوں کے کیمپ میں گھسا، اور کیونکہ ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا، کوئی بھی بالکل ان ازیومنگ تھا، مطلب کوئی ایسا دیکھنے میں ڈینجرس نہیں لگ رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو لوگوں نے اتنا زیادہ نوٹس نہیں لیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ چیک نہیں رکھا گیا اور اس کو آنے دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا غوارث جا کے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی گود میں جو ہے اپنی تلوار رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر رہے تھے، اور باقی سب لوگ بھی جو ہے انہوں نے اپنے سب ہتھیار اپنے بہت قریب قریب ہی رکھے ہوئے تھے، دور نہیں تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ بہت الرٹ ہوں، بہت زیادہ وہ ہوں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور وہ سب کے سب گارڈ کے اوپر ہیں۔ تو یہ غوارث جو ہے نا یہ جا کے بیٹھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے باتیں شروع کیں اور کہا، اے محمد کیا آپ مائنڈ کریں گے اگر میں آپ سے آپ کی تلوار مانگوں تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کے لیے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی تلوار ہے، کس طرح کی ہے، میں اس کو ایڈمائر کرنا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے یہ لو، انہوں نے دے دی، اور یہ شخص حیران ہو گیا کہ مطلب مسلمانوں کا لیڈر، کیا وہ مسلمانوں کی لیڈر جو ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ کیا وہ بے وقوف ہیں کہ انہوں نے اتنے آرام سے جو ہے وہ تلوار دے دی مجھے اٹھنی اٹھا کے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلوار دے دی، اور یہ جو ہے وہ اس کو انشیت کر کے اس میں سے نکال کے اور دیکھنے لگا اور بڑا یوں کرنے لگا، اور پھر ایک دم سے ان کے سامنے کر کے کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے محمد کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ اور اس وقت صرف میں اور تم ہیں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو کیا آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، تو میں تم سے کیوں ڈروں؟ تو غوارث نے کہا کہ میں ہوں جس کے ہاتھ میں اس وقت تلوار ہے، آپ کی تلوار ہے، اور آپ نہتے ہیں اور میں آپ کی اتنی قریب بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو کیوں آپ نہیں ڈر رہے مجھ سے نا؟ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ ہے مجھے بچانے کے لیے، مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو میں تم سے کیوں ڈروں؟ تم مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو غوارث کے اوپر بھی اسی طرح کا وہ کچھ ڈر جو ہے نا وہ ایک دم سے اس کے اوپر وہ ایموشنز حاوی ہوئے، جو کہ ہم بار بار سیرہ میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ آئے جنہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرنٹ کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ تو غوارث کے اوپر بھی کوئی ایسی چیز آئی اور اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، کیا دیکھا، لیکن اس نے فوراً تلوار جو ہے نا وہ واپس کر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں جو ہے نا مائدہ کی آیت نمبر 11 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویل کیا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے ایمان والو تم یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے، جب کچھ لوگ تمہیں جو ہے مارنے کے لیے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ روک لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تمہیں تکلیف پہنچانے سے روک لیے، اور وہ تمہیں کسی بھی طرح سے نقصان نہ پہنچا سکے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہو، اور ایسے لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے اوپر ہی صرف بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ بھی ہوا تھا واقعی۔ تو ایک اور نریشن میں ہے کہ غوارث کے ہاتھوں سے خود بخود تلوار چھوٹ کے گر گئی، اور اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تلوار اٹھا لی، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غوارث سے پوچھا کیا تم اللہ پر یقین رکھتے ہو؟ کیا تم جانتے ہو، تم بلیو کرتے ہو، یقین رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ؟ تو غوارث نے کہا نہیں، میں نہیں اللہ کو مانتا، لیکن میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ میں کبھی آپ کے اگینسٹ فائٹ نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گا کبھی بھی آپ سے لڑنے کے لیے، اور نہ ہی ان لوگوں سے کبھی بھی جنگ کروں گا جو کہ آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں سے میں کبھی بھی جنگ نہیں کروں گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے پھر جاؤ یہاں سے، چلو اپنی راہ ناپو، کیونکہ اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اس کے اوپر فورس نہیں کیا،
اور اس کو جانے کا کہہ دیا. اور اس طرح سے غوارث جو ہے وہ وہاں سے نکلا اور مزے سے واپس اپنی آرمی میں آیا, اور اس نے آ کے لوگوں کو بتایا کہ یار وہ تو اتنے حیران کن قسم کے آدمی ہیں, اتنے جو ہے وہ اتنے ریمارکبل ہیں اور اتنے میریکولس ہیں, مطلب جو بھی اس نے دیکھا اور مسلمانوں کی فوج میں جو کچھ دیکھا اس نے آ کے ان سب کو بتایا. اس کے بعد اس شخص کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہمیں کچھ خاص نہیں ملتا اس ہسٹری میں, مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ پرومس کر کے چلا جاتا ہے کہ میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا, میں کبھی آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھ لڑنے والوں کے ساتھ کبھی فائٹ نہیں کروں گا. دوسرا ایک واقعہ جو ہوتا ہے یہ غزوہ ذات الرقا کے دنوں میں مسلمانوں کے فوج کے کیمپ میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ابن اسحاق اور ابن واقدی اور امام ابو داؤد یہ سب مینشن کرتے ہیں کہ کچھ انٹریکشنز اس طرح کی ہوئی تھیں جیسے گالم گلوچ یا اونچی آواز میں بات چیت یا کچھ ون آن ون کچھ ایسی انٹریکشن جو ہے نا وہ کچھ ہوا غزوہ ذات الرقا میں. ویسے فل آن فائٹنگ نہیں ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت جہاں پہ برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں, تو وہ والی چیز تھی کہ آپس میں مشرکوں کی سائڈ سے جو ہے نا وہ اور مسلمانوں کی سائڈ سے کچھ تھوڑی بہت جھگڑے کی آوازیں یا کچھ بلند ہوئیں. تو ایک مشرکوں میں سے ایک شخص تھا جو کہ کچھ زیادہ ہی چڑھ کر آ رہا تھا مسلمانوں کے اوپر, اور اس کو بس یہ لگا ہوا تھا کہ میں کسی طرح میں ان کو مار دوں, میں ان کو یہ کر دوں وہ کر دوں, بس اس کو یہ لگا ہوا تھا کہ میں کسی مسلمان کو کسی طرح سے مار دوں. تو وہی بات ہے کہ آپ خود ہی پہلے تھوڑی سی انگلی کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ اب اگلا بندہ بھڑک جائے, اور جب وہ بھڑک جائے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے. تو وہ والی چیز تھی, اور یہ مشرک باز ہی نہیں آ رہا تھا, یہ بار بار اچھل کے مسلمانوں کے کیمپ کی طرف آتا تھا اور مسلمان اس کو وارن کرتے تھے کہ دیکھو ہمیں مجبور نہیں کرو کہ ہم تمہیں ماریں یا کچھ کریں, لیکن یہ باز نہیں آ رہا تھا. تو بار بار یہ جب آتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آج رات کو پھر کون گارڈ کرے گا نا, مطلب پوری مسلم آرمی کے ارد گرد کوئی نہ کوئی گارڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ شخص آ کے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے. تو ہمیں کچھ گارڈز چاہیے اور اسکاؤٹس چاہیے تاکہ وہ کیمپ کا جو پیرامیٹر ہے اس کے اوپر وہ ہمیں گارڈ کر سکیں, لک آؤٹ پر رہیں. تو عمار بن یاسر جو ہمارے سب سے پہلے شہید کپل کی اولاد, وہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرون میں سے, اور عباد ابن بشار یہ انصاری تھے ایک. یہ ان دونوں نے والنٹیئر کیا, انہوں نے کہا ہم گارڈنگ کریں گے نا پورے مسلم فوج کی جو ہے وہ ہم گارڈنگ کریں گے, آپ لوگ سو جائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو کیمپ کا بالکل آؤٹ اسکرٹ ہے, جو بالکل اس کا پیرامیٹر ہے, وہاں پر جو ہے تم لوگ جاؤ اور وہاں پر پہرا دو, اور دیکھو کہ کوئی شخص بھی اندر گھسنے نہ پائے یا کسی قسم کی کوئی بد نظامی بے ترتیبی جو ہے وہ مسلم کیمپ میں مسلم آرمی کے بیچ میں نہ شروع کر سکے. تو ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز لیں اور یہ لوگ ویلی کی طرف چلے گئے. عباد نے جو ہے وہ عمار سے کہا کہ تم کون سی شفٹ چاہتے ہو, کیونکہ ہم دونوں میں سے ایک پھر ہم ایسا کرتے شفٹنگ کر لیتے ہیں نا کہ کچھ دیر رات کا پہلا حصہ ایک بندہ شفٹ کرے اور پھر جو باقی کا حصہ ہے وہ دوسرا بندہ کرے, تو پہلا بندہ تھوڑا آرام کر لے. تو انہوں نے اس طرح سے شفٹس جو ہے نا وہ اپنے لیے کر لیں. عمار بن یاسر جو ہیں وہ ان کی عادت تھی کہ وہ فجر سے پہلے بہت زیادہ قیام کرتے تھے, یعنی کہ تہجد گزارتے بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے چلے جاؤ اور تم پہلی شفٹ کر لو, میں دوسری شفٹ کروں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئی کین ہینڈل. انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر جو ہے وہ صلاۃ الفجر سے پہلے اٹھ کے اور میں وہ والا جو ہے وہ والی شفٹ. بہرحال ان لوگوں کی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ کس نے کون سی شفٹ لینی ہے. اب عباد جو ہیں وہ ایگری ہو گئے, اور عمار جو ہیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سونے کے لیے چلے گئے. انہوں نے کہا میں اتنی دیر میں نیپ لیتا ہوں, تمہاری شفٹ. اب عباد جو ہیں انصاری, انہوں نے پہلے تو کچھ دیر تک یہ کھڑے رہے, چکر لگاتے رہے, مطلب جو بھی گارڈز کے کام ہوتے ہیں وہ سارے کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں, مطلب کوئی بھی نہیں آ رہا, بالکل خاموشی سناٹا ہے, تو کیوں نہ میں تھوڑی سی نماز پڑھ لوں, میں تھوڑا سا قیام ہی کر لوں. تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی کھڑے ہو کے, اور جیسے انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو انہوں نے ذرا ایک لمبی سورہ جو ہے وہ پک کر لی نماز میں پڑھنے کے لیے.
یہ جو مشرکوں کا جو شخص تھا جو مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور بار بار ان کے اوپر حملے کی نیت سے آتا تھا، یہ شخص جو ہے یہ اتنا ڈیڈ سیٹ ہوا تھا، میں نے مارنا ہے کسی نہ کسی کو، میں نے تو مسلمانوں کو مارنا ہے، کہ یہ واقعی میں جو ہے نا اس دن کہیں چھپا بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا، موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے موقع ملا اور میں کسی طرح سے حملہ کروں۔ اس نے جب دیکھا کہ عباد جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے دور سے ہی اپنا تیر کمان نکالا اور تیر چلایا مسلمانوں کے کیمپ کے اوپر اور عباد کے اوپر تیر چلایا، اور عباد کو یہ تیر لگ گیا، لیکن جو ہے عباد جو ہیں انہوں نے بالکل اس کے اوپر کوئی چیخ نہیں ماری، کوئی آواز نہیں نکالی، کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود سے ہی تیر کو توڑ دیا، نکالا اپنے جسم سے اور نماز میں کھڑے رہے، انہوں نے اپنی نماز کنٹینیو رکھی۔ جی مشرک جو تھا اس نے پھر ایک اور تیر چلایا اور اس دفعہ بھی عباد کو لگ گیا تیر، پھر دوسرا تیر بھی لگ گیا، اور دوبارہ ایسا ہی کیا عباد ابن بشار نے کہ تیر کو نکالا اپنے ہاتھ سے اور اپنی نماز کو کنٹینیو رکھا اور واپس سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے۔ تیسری دفعہ بھی اس مشرک نے جو ہے وہ تیر چلایا اور یہ پھر عباد کو لگ گیا۔ تیسری دفعہ بھی عباد کو جب تیر لگا اور انہوں نے تیسری بار بھی یہی کام کیا، لیکن اس بار یہ کہ انہوں نے اپنی نماز چھوٹی کی اور وہ سلام پھیر کے، اور انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ آواز دی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یاسر فوراً اٹھے اور جو ہے انہوں نے اٹھ کے دیکھا، اور مشرک نے یہ دیکھا کہ یہ اب ایک کے بجائے دو ہو گئے ہیں، اب میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پیچھے اور بھی جو ہے وہ گارڈز آ جائیں، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا فوری طور پہ، جو یہ مشرک تھا یہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اور جب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عباد کی کیا حالت ہے تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو ہے وہ آپ نے مجھے پہلے اس پہ کیوں نہیں اٹھایا جب آپ کو پہلا تیر لگا؟ تو اس پر عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک ذرا لمبی صورت پڑھ رہا تھا اور مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ میں اس کو چھوٹا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نماز کو اپنی چھوٹا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے ایسی زبردست قسم کی حلاوت اور میرا ایسا کنیکشن بنا ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میری نماز کم ہو، چھوٹی ہو، جب تک کہ کم از کم میری سورہ نہ پوری ہو جائے۔ لیکن جب اس نے مجھے مارتا گیا اور 3 مار دیے تو پھر مجھے اپنی جو ہے وہ چھوٹی کرنی پڑی، اور میں نے جو ہے وہ چھوٹی کر کے پھر تمہیں اٹھایا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فرض نماز نہیں ہے، اور اگر فرض نماز بھی ہوتی تو بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ ایک نماز میں آپ کو کتنا قرآن پڑھنے کی کم سے کم ضرورت ہے، کم سے کم جو ہے وہ 3 آیات پڑھنے کی، کیونکہ ہمارے پاس سب سے چھوٹی سورہ جو ہے اس میں 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 آیات ایک ایسی مطلب ایک سٹینڈرڈ ہے کہ کم سے کم آپ نے 3 آیات پڑھنی ہے نماز میں اپنے، اور آپ کے لیے نماز میں کافی ہے۔ مگر صحابہ کرام جو ہے نا اس دور کے، وہ انہوں نے ہمارے لیے ہر چیز کا سٹینڈرڈ اتنا اونچا سیٹ کر دیا ہے کہ ہم جو ہے اب ہمارے لیے وہ بہت ہی کم، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم نے اتنا کیا نا، بیئر منیمم پہ اگر ہم گئے، اگر ہم نے صرف اتنا کیا تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی کم ہے۔ تو ہمارے لیے جو سٹینڈرڈ انہوں نے جو سیٹ کر دیا ہے نا اس طرح کے صحابہ کرام نے، وہ انبلیویبل ہے لٹرلی۔ تو بہرحال یہ بھی ایک چھوٹی سی اس طرح سے سٹوری تھی کہ انہوں نے، اور اس سے جو ہے ایون اس سٹوری سے بھی جو ہے نا وہ اتنے فقہ کے پوائنٹس نکلے، اور بعد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں اور کہ اچھا اتنا خون بہہ جائے تو اس پہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا، نہیں ٹوٹا، اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے نماز توڑنی ہے، نہیں توڑنی ہے، کتنی توڑنی ہے؟ تو یہ ساری کے ساری جو فقہی پوائنٹس تھے نا وہ اس طرح کے واقعات سے نکلے۔ تو اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ٹیچنگز دینی تھی وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے سچویشنز بنا کے جو ہے نا وہ ہم تک پہنچی ہیں، وہ تمام فقہی مسائل جو ہے وہ ہم تک پہنچے۔ تو بہرحال یہ تھوڑے سے تھے۔ ایک اور واقعہ جو بہت مشہور ہے اس ذات الرقاع کے حوالے سے، غزوہ ذات الرقاع کے حوالے سے، وہ بھی کوئی فائٹنگ کا یا اس طرح سے نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ واپس آ رہے تھے وہاں سے، سب لوگ واپس آ رہے تھے،
تو ایک صحابی تھے جابر بن عبداللہ، اور یہ بہت مشہور کہانی ہے جابر بن عبداللہ کی، بہت مشہور حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، جس میں سے بہت سارے پوائنٹس فقیہوں نے نکالے ہیں اور بہت فقہی پوائنٹس ہیں۔ جابر بن عبداللہ جو ہے وہ ایک بہت جواں سال قسم کے انصاری تھے، یعنی کہ ٹین ایجرز میں سے تھے آپ کہہ لیں۔ ان کے والد عبداللہ جو ہیں وہ بہت سینئر انصاری تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابیوں میں سے تھے، اور وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد کے دوران، جو وہ شہید ہو گئے تھے۔ اب یہ ان کا ایک ہی ایک بیٹا تھا۔ جابر بن عبداللہ جو ہیں وہ اپنے والد کے ایک ہی ایک بیٹے تھے، اور ان کی 7 بیٹیاں تھیں، 7 یا پتہ نہیں کتنی بیٹیاں تھیں، اور ان کی عمر 20 کے اندر تھی، ابھی بہت ینگ، بالکل ینگ تھے، اور یہ اپنے والد سے بہت زیادہ کلوز تھے۔ ان کی 7 چھوٹی بہنیں تھیں۔ تو عبداللہ جب جا رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے جو ہے نا وہ کوئی ایک واپس آئے گا آج گھر، اور دیکھو وہ تم ہونے چاہیے ہو جابر، کہ تم واپس آ جاؤ گھر، اپنی بہنوں کا، اپنی ماں کا، سب کا خیال کرو، اور میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ بس شہادت دے دیں اس جنگ میں۔ اور ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، ان کی شہادت ہو گئی، عبداللہ جو ہے وہ شہید ہوئے جنگ احد کے اندر۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی، ظاہر ایک والد، جب آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو یہ ویسے ہی ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہوتی ہے کسی بھی فیملی کے لیے، لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لیے بہت زیادہ تھی کہ وہ بہت کلوز تھے، اپنے والد سے بہت کلوز تھے، ہر جگہ ہر چیز میں ساتھ آنا جانا، اور پھر جو ذمہ داریاں وہ ان کے سر پر چھوڑ گئے تھے، 7 چھوٹی بہنیں اور گھر اور سارا کچھ، اور پھر ظاہر ہے کہ بینگ اے مسلم ان کی یہ ذمہ داریاں کہ انہوں نے جنگ پہ بھی جانا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے، تو وہ غالباً اس وقت ایک انتہائی انگزائٹی کی سچویشن میں تھے۔ جابر بن عبداللہ جو ہے نا وہ بہت ذہنی طور پہ بہت پریشان تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، ان کو یہ ساری چیزیں تھیں، اور انہوں نے نئی شادی کی تھی آنے سے پہلے، جو ہے نا انہوں نے، جابر بن عبداللہ نے اس غزوہ پر نکلنے سے پہلے نئی شادی کی تھی۔ تو یہ سب ان کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ تو جابر بن عبداللہ کیونکہ جب اپنے والد کے متعلق بہت ہی افسردہ تھے نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان کو کنسول کیا انہوں نے، اور ان کو بتانے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جابر، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد جو ہیں وہ اس وقت جنت میں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے پوچھا کہ عبداللہ آپ کو کیا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ان سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، تو آپ کے والد نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں آپ مجھے ایک زندگی اور دے دیں اور میں پھر سے آپ کے راستے میں اسی طرح سے شہید کیا جاؤں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دن سے تمہارے والد کی جو باڈی ہے، جس وقت وہ میدان جنگ میں گرے تھے نا، اس وقت سے کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ جب تمہارے والد کی باڈی کو فرشتوں نے نہ گھیرا ہوا ہو یا ان کے اوپر سایہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ ان کو سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچنے دیتے، انہوں نے اس طرح سایہ کیا ہوا ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ان کے پر ہیں، فرشتوں کے پر ہیں۔ تو جابر بن عبداللہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ سن کے یہ بہت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے کنسولنگ کے الفاظ ان کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتے تھے، بہت وہ جو ہے وہ بہتر محسوس کرنے لگے۔ تو جب اس پرٹیکولر کیمپین پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جابر جو ہیں وہ پیچھے چل رہے ہیں فوج کے، اور بہت ہی ان کی اونٹنی جو ہے نا وہ بہت ہی سلو چل رہی ہے، جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئیں، کوئی ایسے جیسے اس میں جان نہیں ہے، بہت ہی لاغر سی اونٹنی ہے ان کی، اور وہ اس پہ گہری سوچوں میں گم ہیں اور وہ چل رہے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی سواری پہ ان کے ساتھ آ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپیڈ ہلکی کی اور ان کے سواری پہ ساتھ آ گئے، اور وہ خود جو ہے نا نریٹ کرتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک اونٹنی پر تھا، لیکن میری اونٹنی بہت ہی ویک تھی، بہت ہی لاغر قسم کی تھی، تو جب بھی سٹاپ اوور ہوتا ہمارا کوئی بھی اور سب لوگ موو کرتے تو میں ہمیشہ، سب لوگ مجھے پاس کر جاتے اور میں سب سے پیچھے، میں پوری فوج میں جو ہے وہ سب سے پیچھے ہوتا تھا،
اور میرا جو ہے وہ میرا کیمل، میری اونٹنی جو وہ آگے تیز بڑھ ہی نہیں پا رہی تھی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبٹ تھی وہ ایک ایک بندے پہ چیک رکھتے تھے. اسی طرح وہ سلو ہوتے 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 جابر تک پہنچے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی اونٹنی کو نا ایک ٹہوکا سا دیا اور اس کو اس طرح کیا کہ چلو 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 تیز چلو تیز چلو، اس طرح کیا، اور وہ اونٹنی ایک دم سے جو ہے نا تیزی کے ساتھ بھاگنے لگی آگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے جابر بن عبداللہ سب سے آگے، ان مطلب پوری فوج کے پورے کیمپ جو اتنی بڑی ان کی جا رہا تھا اس پورے کے پورے ٹریک میں جو ہے وہ سب سے آگے نکل گئے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس آئے اور ان کی ساری سچویشن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ کس ٹراما سے اس وقت گزر رہے ہیں، اور ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور ان کی سچویشن سوشل اکنامیکل ہر طرح سے ان کی سچویشن بہت خراب ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ جابر مجھے اپنی اونٹنی بیچو گے یہ والی؟ تو یہ تو بڑی اچھی ہو گئی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کرتے ہوئے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مذاق کر رہے ہیں. پہلے تو جابر بن عبداللہ نے نا کمپلیٹلی منع کر دیا کہ نہیں 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 ایبسولوٹلی ناٹ، میں نہیں آپ کو سیل کر سکتا، یہ ابھی میرے لیے بہتر ہوئی ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. پھر جابر نے ایک دم سے سوچا اور کہا کہ آپ میری طرف سے تحفتاً لے لیں، آپ کو چاہیے، آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا، آپ اس کو تحفتاً لے لیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جی بالکل بھی نہیں، میں تو خریدوں گا. اور جو ہے وہ انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ مجھے کتنے میں بیچیں گے؟ تو جابر بن عبداللہ نے کہا کہ آپ جو بھی دینا چاہیں نا، ظاہر ہے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بحث کرے یا ان سے کرے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کی پرائس لگائی کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں ایک سکے میں یا ایک درہم میں جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی اونٹنی دے دو. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جس طرح مذاقاً آپ کہتے ہیں نا کہ آپ تو مجھے رپ آف کر دیں گے، آپ تو مجھے لوٹ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ایک درہم میں تو میں نہیں بیچوں گا کبھی بھی، یہ ایک درہم کی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا پھر کتنے کی ہے؟ 2 درہم میں؟ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی بہت چیپ ہے. انہوں نے کہا 3 درہم؟ نہیں نہیں یہ بھی بہت چیپ ہے. بہرحال کرتے کرتے ایک خاصی اچھی پرائس کے اوپر، میرے خیال سے گولڈ کے کچھ آؤنسز کے اوپر جو ہے نا وہ معاملہ طے ہو گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تھرو آؤٹ دس جابر بن عبداللہ جو ہے نا وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مذاق کر رہے ہیں. اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بس کسی سے جو ہے نا وہ اب ان کی آپس میں دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں اپنے اپنے. آپ مطلب امیجن کریں نا وہ سین کے ایک اونٹ کے اوپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں اور ساتھ میں دوسرے اونٹ کے اوپر جابر بن عبداللہ سوار ہیں، اور یا چلتے جا رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور وہ جابر کہتے ہیں کہ میں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ پریشان تھا، اور میں چاہتا تھا کہ میں کسی سے بات کروں. میرے والد کے سر کے اوپر بہت سا قرضہ ہے، اور میری 7 جو ہیں وہ چھوٹی بہنیں ہیں. تو میں ایک دن میں اپنے مطلب ایک ینگ لڑکا تھا، میں اپنے باپ کا پرنس تھا، میرے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور ایک دن کے اندر اندر میرے سر کے اوپر اتنی ذمہ داریاں آ گئی ہیں. تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں اب کیا کروں. میں بہت زیادہ اوور ویلم ہو رہا ہوں جذبات کے ساتھ، اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اور میں ابھی تک میں اپنے والد کی جو تکلیف ہے، ان کی وفات کی، ان کی شہادت کی تکلیف، میں اس سے باہر نہیں نکل پا رہا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے تھے، ابھی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کنسول کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ مذاقاً جو ہے انہوں نے ایک ڈیل بھی طے کر لی کہ جو ہے وہ اپنی اونٹنی ان کو بیچیں گے. اور ان کے پاس صرف یہی ایک اونٹنی ہے اور کچھ نہیں ہے جابر بن عبداللہ کے پاس. اچھا جی، اب جب یہ لوگ اچھا اس میں اور بھی یہ بہت لمبی حدیث ہے، اور اس میں اور بھی کئی باتیں، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اچھا میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ابھی آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ شادی کی ہے. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں اچھا تم نے کنواری سے کی ہے، بیوہ سے کی ہے، یا طلاق یافتہ سے کی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑی عمر کی خاتون سے میں نے شادی کی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں تو تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، تم ایک دوسرے کو لرن کرتے اور انجوائے کرتے لائف کو. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر یہی بات دہرائی نا کہ میری 7 چھوٹی بہنیں ہیں، اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسی خاتون آئے جو ان کو بھی سنبھال لے، ان کا بھی خیال کر سکے، اور ان کے سر کے اوپر بھی ماں کی طرح سے جو ہے نا وہ کر سکے. اس وجہ سے میں نے ایک بڑی عمر کی عورت سے جو ہے وہ شادی کی ہے، نکاح کیا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انکریج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، تم بہت سمجھدار انسان ہو.
تو ان کی یہ اس طرح پوری ڈسکشن ہے بہت لمبی سی. تو وہ ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہی. اب یہ لوگ مدینہ تک پہنچ گئے. جب مدینہ پہنچ گئے نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا کہ جابر بن عبداللہ بڑی تیزی کے ساتھ اب جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور انہوں نے ان سے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری نئی شادی ہوئی ہے, میں بہت جلدی جانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں, اپنی وائف سے ملنا چاہتا ہوں. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک مشہور حدیث ہے کہ جو ہے ان کو کہا کہ دیکھو جس وقت تم لوگ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہوا کرو نا, تو میک شور کہ آدھے دن کی مسافت سے ان کو پہلے پیغام پہنچا دیا کرو کہ ہم آ رہے ہیں, ہم آنے والے ہیں, تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں خواتین اور سارا کچھ کر لیں. ایک دم سے ان کو جا کے سرپرائز مت دیا کرو. تو بہت سارے جو ہے نا وہ فقہی مسائل اور احادیث ہمیں اس ایک جابر بن عبداللہ کی حدیث سے نکلتی ہیں. اور اس طرح پھر یہ رک گئے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, تم اپنی اونٹنی جو ہے نا وہ مسجد نبوی میں پہنچا دینا یا باندھ دینا وہاں پہ, میں وہاں سے پک کر لوں گا. اب جا کے جو ہے نا وہ جابر بن عبداللہ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ تو سیریس بات ہو رہی تھی, واقعی میری اونٹنی بک گئی. خیر وہ انہوں نے کر لیا ہوا تھا معاملہ, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کون ٹال سکتا تھا. تو انہوں نے لے جا کے اونٹنی باندھ دی, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے وہ اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی, کچھ دیر کے بعد وہ بھی اب سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, سب اپنے گھروں کو پہنچ گئے اور آرام کر لیا. پھر جب آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسجد نبوی میں آئے اور وہاں پر انہوں نے اونٹنی بندھی ہوئی دیکھی, تو پھر ان کو خیال آیا جابر بن عبداللہ کا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قیمت اس اونٹنی کی دینی تھی وہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو بھجوائی کسی کے ہاتھ. نہ صرف وہ بلکہ اونٹنی بھی جو ہے وہ جابر بن عبداللہ دونوں چیزیں بھجوا دی. تو وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو یہ اونٹنی آپ کو بیچ دی, تو یہ اونٹنی مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں آپ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ میرا تحفہ ہے تمہیں, اور یہ پیسے بھی تمہارے اور یہ اونٹنی بھی تمہاری. بیسکلی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ان کی مدد کرنے کا, تاکہ ان کو یہ بھی فیل نہ ہو کہ ان کی ایسے ہی مدد کی جا رہی ہے. ان کو جو ہے وہ لوگوں کی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں اتنی ایگو ہوتی ہے اور اتنی ان میں ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کی اس طرح سے ہیلپ کرے, یا وہ کسی سے مدد مانگتے نہیں, اور اگر کوئی ان کی مدد کرے بھی تو وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم بھیک نہیں لیں گے کسی بھی اس میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طریقہ تھا کہ ان کی سیلف اسٹیم کو بھی کوئی کسی قسم کی چوٹ نہ پہنچے, اور وہ ان کی ہیلپ بھی ہو جائے اور ان کا کام بھی ہو جائے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ہو جائے کہ وہ بھی ہیلپ کریں. تو یہ ایک بڑا خوبصورت ایک طریقہ تھا. بڑی لمبی حدیث ہے یہ, مطلب یہ ایک ایسی حدیث ہے, ایک ایسا واقعہ ہے اس میں جو باتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جابر بن عبداللہ کے درمیان, کہ اس پہ پورا ایک لیکچر جو ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے. اس میں اتنے سارے فقہی مسائل جو ہیں وہ نکلتے ہیں اور اس میں سے ہمیں لرننگز ملتی ہیں. اینی ویز اس طرح سے یہ واپس آتا ہے قافلہ پورا کا پورا بغیر کسی جنگ کے, کسی اس کے, اور بہت آرام سے جو ہے, لیکن مسلمان اپنی ایک دھاک بٹھا کر آ جاتے ہیں. اب نجد کے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آپ ایسے میس نہیں کر سکتے بالکل بھی. اگر ہم نے کچھ بھی کیا کسی بھی وقت تو ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان کسی مطلب اتنی دور سے اٹھ کے اتنا مشکل جو ہے وہ سفر طے کر کے بھی یہ آ جائیں گے ہمارے سر کے اوپر اور یہ ہمیں تباہ کر دیں گے. مطلب یہ چھوٹی طاقت نہیں ہے, ان کے ساتھ ہم نے میس نہیں کرنا. تو مسلمان اپنی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی دھاک بٹھا کر جو ہے وہ آئے, جو کہ بہت ضروری تھی ان لوگوں کے حساب سے, کیونکہ ان لوگوں کی زندگی میں یہی مار دھاڑ بدوؤں کی لائف میں اور کچھ نہیں تھا. ان کے ساتھ نیگوسیشنز بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہوتی. تو وہ جس زبان میں سمجھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس زبان میں سمجھا دیا. اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہو رہی کہ تم سب نے اسلام قبول کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, کچھ نہیں ایسا ہو رہا. اچھا, اب اس کے بعد 4 ہجری میں اب شوال کا مہینہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. شوال کے مہینے میں پچھلے سال کیا ہو رہا تھا, جنگ احد ہو رہی تھی.
اب اس سال کیا ہو رہا ہے، اس سال یاد ہے جنگ احد میں جاتے جاتے ابو سفیان کیا کہہ کر گیا تھا؟ ایک تو ان کو بڑی تڑیاں لگا کر گیا تھا اپنے خداؤں کے نام لے لے کے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا جواب دیا تھا ٹکا کے، اور پھر وہ جاتے جاتے کہہ کے گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دوبارہ آئیں گے، تم لوگوں سے ملیں گے، تمہیں تباہ برباد کر دیں گے بدر کے مقام پر ہی، ہم قریشی پھر آئیں گے جنگ کے لیے۔ تو اب وہ وقت آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیا تھا۔ وہ وقت جب آ گیا، اب یہ واپس آئے یہ غزوہ ذات الرقاع سے، اور 4 ہجری میں اس کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ 2-3 مہینے گزارے مدینہ کے اندر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخرہ، رجب اور شعبان کے میں شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کو اکٹھا کیا، اور 1500 صحابہ کو اکٹھا کر کے بدر کے مقام پر جا کے جو ہے نا اپنا پڑاؤ ڈال دیا، اور انتظار کرنے لگے کہ کب ابو سفیان جو ہے وہ قریش کی فوج لے کر وہاں پہنچے، اور کب ان کا آمنا سامنا ہو اور پھر سے ایک جنگ ہو۔ اور اس کو اس جنگ کے کئی نام ہیں نا، اس کو اس کو غزوۃ البدر الآخرہ بھی کہا جاتا ہے، غزوۃ البدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، مطلب اس کے بہت سارے، غزوۃ البدر الثانیہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوسری غزوہ بدر ہوگی اور سارا کچھ۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلائمیٹ، کلچر، اپنے پولیٹیکل اسٹیٹس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا کچھ کرنی تھی۔ مطلب وار ان کا ہدف نہیں ہوتا تھا، وار یہ کہنا غلط ہوگا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بلڈ تھرسٹی تھے اور ہر وقت جنگوں کے لیے نکلے رہتے تھے اور ان کو اور کوئی کام ہی نہیں تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، لیکن یہ ضرورت تھی، یہ اس جگہ کے حساب سے، اس کے ڈائنامکس کے حساب سے، وہاں کے لوگوں کے حساب سے یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ایک ایسے فرنٹ پر ہوتے تھے جہاں پر ان کو کبھی بھی کسی بھی جنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، لوگوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، وہ ہر وقت اس چیز کے لیے تیار ضرور رہتے تھے، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہر دفعہ جنگ ہو ہی۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے 1 سال گزر گیا پورا کا پورا۔ اب الواقدی جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار مدینہ کا انچارج عبداللہ بن رواحہ کو بنایا، جو کہ ایک پوئٹ تھے، وہ ایک کیا کہتے ہیں پوئٹ کیا ہوتا ہے، شاعر تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت جریر القدر واریر بھی تھے عبداللہ بن رواحہ، اور ساتھ میں ان کا قائم مقام کہہ لیں، یا ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ٹائپ ہوتا ہے، وہ جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، ابی بن سلول جو منافقوں کا جس کو بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے، اب ان کا جو بیٹا ہے ان کا نام بھی عبداللہ ہے، تو وہ عبداللہ بن ابی بن سلول، اور یہ بہت جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، بہت ایمان والے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی، جبکہ والد جو ہیں وہ منافقوں کے سردار، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کو، عبداللہ بن رواحہ اور عبداللہ بن ابی سلول کو جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قائم مقام مدینہ میں بنا کر اور خود بدر کے مقام پر جا کر وہاں پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے کرتوتوں کی سزا بیٹے کو نہیں دی، نہ ہی ان کے اوپر کبھی یہ طعنہ زنی کی کہ جو ہے تمہارے باپ نے تو یہ سب کچھ کیا تو ہم تو تمہیں جو ہے وہ بالکل مطلب کوئی پوزیشن نہیں دیں گے، کوئی عہدہ نہیں دیں گے، بلکہ باپ اور بیٹے کو الگ الگ انہوں نے جج کیا اور ان کو ان کی صلاحیتوں کے حساب سے جو ہے وہ کرتے تھے۔ ابو سفیان کو بھی یاد تھا کہ یہ اب جو چیلنج ہے اس کا وقت آنے والا ہے، تو جناب اس نے بھی فوج اکٹھی کی، اس نے بھی ارد گرد سے وہی کام کیا، اور مکہ سے نکلنے کی، کیونکہ ظاہر ہے اب یہ وہاں کا لیڈر ہے، اب اگر یہ نہیں کرے گا اپنی بات سے پھر جائے گا، اور ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ ہو جائے، یہ لوگ اپنی زبان کے بڑے پکے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، ایک دفعہ جو نکل گئی بات منہ سے انہوں نے کرنی ضرور تھی۔ تو ابو سفیان بھی جو ہے وہ اپنی مکہ سے اپنی فوج کو لے کر نکلا اور کچھ ہی دور پہنچا، لیکن ان کے جو نا دل مرے ہوئے تھے، ان کا موڈ نہیں تھا، کہہ لیں جنگ کا موڈ نہیں تھا بالکل بھی، اور صرف اس لیے کہ منہ سے نکل گئی تھی تو اب کرنا تھا کچھ نہ کچھ، تو یہ نکل تو کھڑے ہوئے،
اور پھر کچھ دور آ کے نا، مکہ سے ابھی زیادہ دور بھی نہیں پہنچے تھے، کہ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا عصفان نام کی کوئی جگہ تھی، جو کہ مکہ سے بہت قریب تھی اور بدر سے ظاہر ہے بہت دور تھے ابھی یہ لوگ. تو وہاں پر جا کے نا وہ ابو سفیان نے اناؤنس کیا اپنی ساری فورسز کو کہ اے قریش کے لوگوں، کہ مجھے نا کوئی سینس نہیں بن رہا اس وقت نا یہ لڑائی کرنے کا، کیونکہ اس وقت ہمارا ٹائم بڑا اچھا چل رہا ہے. ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے نا وہ ہارویسٹنگ کرنی ہے، ہم نے اپنے باغات سے کھجوریں توڑنی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جو تجارتی قافلے ہیں ان کی جانے کی تیاری کرنی ہے، اور پھلوں کے ٹوٹنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں بڑا دودھ دیتی ہیں ہمارے جو اینیملز ہیں، ہماری جتنی بھی کیٹل ہے وہ بڑے صحت مند ہوئی ہے، بڑا اچھا دودھ آ رہا ہے اور فیٹ ہے ہمارے پاس، سارا کچھ ہے. تو اگر ہم اس وقت میں جا کر کسی جنگ میں اپنا وقت ضائع کریں گے، اپنے لوگوں کی نفری تباہ کریں گے نا، تو ہم سب یہ فائدہ ہی نہیں اٹھا سکیں گے. تو میں تو جا رہا ہوں بھائی واپس مکہ، تو مجھے تو اس وقت جو ہے نا یہ بالکل مناسب نہیں لگ رہا کہ ہم جا کے لڑیں، تو اگر کسی کو چلنا ہے میرے ساتھ تو واپس چلے. اب جب ان کا لیڈر ہی یہ کہہ کر واپس پلٹ گیا مکہ، تو جنگ نے ہونا تھا خاک بھلا، ان کے باقی کے لوگوں نے آنا تھا بھلا پیچھے. تو کوئی بھی پھر اس جنگ کے لیے آگے نہیں بڑھا، اور یہ سب کے سب لوگ واپس پلٹ گئے مکہ کی طرف، اور کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان وہاں بدر کے مقام پر جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور 8 دن انہوں نے وہاں پہ قیام کیا، جو کہ اس وقت کا ایک نارم تھا کہ ٹھیک ہے آپ جب جاتے ہیں اور آپ کسی اگلی فوج کو جو ہے وہ کر کے آتے ہیں، ڈیئر کر کے آتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے 8 دن جو ہے کم از کم آپ کو وہاں پر بیٹھ کے انتظار کرنا ہے. اگر اس 8 دن میں جنگ ہو گئی نہیں ہوئی تو پھر وہ واپس ریٹریٹ کر لیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ کرتے رہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسکاؤٹس نے بتایا کہ جو ہے وہی جنگ نہیں ہو رہی، وہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے، اور ان کے دل بیسکلی بہت ڈر گئے ہیں، یا یہ جو ہے وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اس وقت جنگ. تو یہ لوگ واپس چلے گئے. تو اور جب یہ واپس مکہ پہنچتے ہیں ابو سفیان اور اس کے سارے لوگ، تو مکہ کے جو پیچھے عورتیں بچے جو لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے، وہ ان سے پوچھتے ہیں بھائی اتنی جلدی کیسے واپسی ہو گئی آپ لوگوں کی؟ تو قریش کی آرمی نے کہا کہ بھائی ہم گئے تھے، مگر ہم بس زیادہ دور نہیں گئے، پھر ہم وہاں سے واپس آ کر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سال ہم جنگ نہیں کریں گے. تو لوگوں نے، مکہ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اپنی آرمی کو اور ان سب مردوں کو جو ہے نا ٹونٹ کرنا شروع کر دیا، اور ان کو ایک لفظ کہنا شروع کر دیا، جیش و سویق ایک لفظ ان کو کہنا شروع کر دیا. اور وہ کیوں انہوں نے کہا سویق جو ہے وہ ایک ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے سویق کی، کہ یہ پورج تھا جو کہ یہ بارلے اور گرینز کو ڈرائی کر کے بناتے تھے، اور اس کے بعد سفر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے بھر کے، اور اس میں پانی یا دودھ مکس کر کے اس کا ایک پورج سا بناتے تھے، اس کا ایک دلیا سا بناتے تھے، وہ کھاتے تھے یہ لوگ سفر میں، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ نان پیرشیبل آئٹمس تو ہوتے ہی نہیں تھے اس وقت. تو یہ لوگ اس طرح کرتے تھے. تو یہ لوگ اس کے بوریاں ساتھ لے کر گئے تھے اپنے، اور وہاں بیٹھ کے بس جتنا ٹائم یہ لوگ عصفان میں رہے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے خوب کھایا اور کھا کے واپس آ گئے، اور وہ بوریاں لے کر واپس آ گئے، اور ان میں سے خالی بوریاں لے کر واپس آ گئے. تو جو عورتیں اور جو وہاں پہ پیچھے رہ جانے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا جیش و سویق، یعنی کہ کیا کہتے ہیں پورج کھانے والے، یا مطلب یہ ایک ٹونٹ تھا نا کہ بس وہ کھا پی کر اور آ گئے، اور کیا کرایا کچھ ہے نہیں، گلاس توڑا 12 نے، وہ والی چیز جو ہے نا ان کی ہوئی. تو پورے کے پورے بیگز جو اس طرح سے جب ان کے یہ خالی ہو گئے اور یہ خالی کر آ گئے، تو ان کو آرمی آف پروٹین بارز، مطلب اگر ہم اس کو اس میں انگلش میں اس کا ترجمہ کریں تو ان کے لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا آرمی آف پروٹین بارز. یہ اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا، اردو میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں اس کو کیسے ترجمہ کروں اس کا. بہرحال ایک ٹونٹ تھا کہ جو ہے وہ کھایا پیا اور سارا کچھ ایسے ہی اٹھ کے واپس آ گئے. اور مدینہ کے لوگوں کو بھی جب پتہ چلا، تو جو مشہور پوئٹس تھے، جس طرح یہ عبداللہ بن رواحہ تھے اور زید بن ثابت ایک بہت مشہور پوئٹ تھے، ان لوگوں نے بڑی پوئٹری لکھی اس کے اوپر نا پوری، اور پھر وہ پوئٹری انہوں نے مکہ کے لوگوں کو بھجوائی، ابو سفیان کو اس کو بھجوائی ٹونٹ کر کے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے انتظار کر کے گئے اور تم لوگ رستے سے ہی بھاگ گئے، آئے ہی نہیں ہم سے لڑنے کے لیے.
تو وہ بڑی ان کی، اور وہ پوری پوئٹریز جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں ابن اسحاق میں اور ابن ہشام میں جو ہیں وہ محفوظ کی گئیں پوری پوئٹریز بھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ لوگ بہرحال یہ بھی فائٹ نہیں ہوئی. تو اس کو یہ جو غزوۃ البدر، جو دوسرا غزوۃ البدر تھا، وہ اس طرح بغیر کسی فائٹ کے بس 8 دن وہاں رہ کر کیمپ لگا کے مسلمان واپس آ گئے. اور اگین اس کا فائدہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا جتنے چھوٹے بڑے جس کو اطلاع گئی ان سب کے اوپر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. ان سب کو پتہ لگ گیا اب تو قریش بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں بھائی، اب قریش بھی پنگا نہیں لینا چاہ رہے، اس سال نہیں آئے وہ فائٹ کرنے کے لیے، وہ بھی ڈر گئے ان سے. تو ان کا معاملہ ہلکا نہیں ہے، بہت بھاری، بہت خطرناک معاملہ ہے. تو اس کے اوپر ہم نے زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ مطلب ہلکا نہ لیا جائے کسی بھی طرح سے. تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے واپس آ گئے. مدینہ کے ارد گرد کے جو ٹرائبس تھے وہ بھی ہر وقت یہی پلاٹنگ جو چلتی رہتی تھی نا، ان میں سے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کوئی اور ایسے بھی ٹرائبس ہیں بدوؤں کے جو کہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مدینہ کے اوپر، اور وہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی آمیز ترتیب دیں 200-300 صحابہ کرام کی، اور ان کو مختلف ڈائریکشنز میں بھیجا کہ جائیں چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کہاں جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے کئی ٹرائبز جو ہیں ان کے لوگوں نے وہ آ کے ملے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الائنسز بھی کیں، اور ان کو اس بات کا جو ہے وہ یقین دلایا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم آپ کے خلاف نہیں جائیں گے. تو اس طرح کی جو ہے وہ کافی الائنسز بھی ہوئیں. تو بہرحال ٹائم ہمارا ہو گیا ہے، پورا گھنٹہ ہو گیا ہے. اس کو ہم رکھتے ہیں یہیں تک، اگلے ہفتے ہم اس کے آگے ہی دیکھیں گے. ہمارے پاس تقریباً جو 4 ہجری ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جی 4 ہجری جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اس کا کام. تو جو اس میں مزید جو تھوڑے بہت، اب 4 ہجری ختم ہوئی، 5ویں ہجری شروع ہو رہی ہے، تو اس میں جو چھوٹے واقعات ہیں ان میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور گرینڈ سن تھے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. گرینڈ سن یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اور عثمان بن عفان کے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ، اور یہ 6 سال کی عمر میں تھے، اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو جب یہ واپس آتے ہیں یہی بدر کے اس انویژن کے بعد، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سے اپنے اس گرینڈ چائلڈ کو جو ہے وہ نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، ان کی قبر تیار کرتے ہیں، اور اس میں ان کو خود ان کا نماز جنازہ وغیرہ، اور عثمان بن عفان دونوں نے مل کر جو ہے وہ سارا کچھ کیا. تو یہ سب سے بڑا واقعہ تھا. اور اس کے بعد ایک چھوٹا اور واقعہ ہے بیفور وی گو آن ٹو، لیکن اب ہماری بیسکلی جو ہے وہ سن 4 ہجری پورا ہو گیا، اب ہم نے 5ویں ہجری کی طرف جانا ہے. تو اب تک کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اگین آپ سب لوگوں سے بہت بہت دعا کی ریکویسٹ ہے میرے لیے، اپنے بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے. اور یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو پروموٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اگر آپ یوٹیوب چینل پہ جا کے سبسکرائب کریں گے تو یہ میرے لیے بہت بہت فائدہ مند ہوگا، اور مجھے ہیلپ ملے گی آگے مزید جو ہے اس کام کو بڑھانے میں. دعا کریں کہ یہ کام میں پورا کر سکوں. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.